آج کا موضوع ہے آپ کا رویہ یعنی ایٹیچیوڈ۔ ایٹیچیوڈ جو مثبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مثبت ہے تو آپ کو بنا سکتا ہے اور اگر منفی ہے تو بگاڑ سکتا ہے۔ یعنی زندگی میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا رویہ مثبت ہو۔ اب پہلی بات ہے کہ رویہ منفی کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ آپ کا بچپن ہے اور آپ کا جوانی میں یا زندگی میں کس ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی اور کس ماحول میں آج کل آپ رہ رہے ہیں، وہ آپ کے رویے کو ڈٹرمن کرتا ہے۔ کس طرح جو لوگ آپ کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں یا آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں تو وہی آپ کا ہمیشہ کے لیے رویہ بن جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کا یوں سمجھیے کہ کمپیوٹر ہے ذہن، جو ہمارا ذہن ہے وہ بالکل کمپیوٹر کی مانند ہے۔ اس میں جو بھی ڈالتے ہیں وہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں چلا جاتا ہے اور ہماری شخصیت اس کے مطابق بن جاتی ہے۔ اگر اس میں گاربیج ڈالیں گے تو کمپیوٹر میں تو گاربیج ان اور گاربیج آؤٹ ہوتا ہے، مگر اس میں گاربیج ان اور گاربیج سٹے، یعنی اس کے اندر ہی ٹھہر جاتا ہے اور اس طرح ہماری شخصیت بن جاتی ہے۔ میرے خیال میں اس کی جو ایک بڑی اچھی مثال یہ ہے کہ جو لوگ مثبت رویہ رکھتے ہیں اور جو لوگ منفی رویہ رکھتے ہیں، اگر دونوں کی تعلیم ایک جیسا ہے، اگر دونوں ہی ایک جیسی ان کی زندگی کے تجربات ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ زندگی میں جو مثبت رویے والے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور میرا خیال یہ ایک ایسا انڈیکیٹر ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں زندگی میں اپنے آپ کو ہمیشہ پازیٹیو یعنی مثبت سوچ رکھنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی ہے کہ مائنڈ ولنریبل ہے، یعنی مائنڈ جو ہے چینج ہو سکتا ہے، یعنی اس میں ٹرانزیشن ہو سکتی ہیں، اور ٹرانزیشن کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنے ذہن میں کوئی ایک پرپز رکھے، یعنی ایک آپ کے سامنے وہ بہت بڑا مثبت قسم کا آئیڈیا ہو اور اس کے لیے پھر پیشن ہو، کام کرنے کے لیے جذبہ ہو، پھر محنت ہو، پھر ڈیڈیکیشن ہو، اور پھر اس کے بعد کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ میں اس کے بارے میں کچھ چند ایک آپ کے سامنے مثالیں پیش کروں گا جنہوں نے زندگی میں بہت کامیابی حاصل کی، باوجود اس کے کہ شروع میں ان کو بہت ناکامیاں ہوئیں۔ ناکامیاں دراصل آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہیں، تو یہ مت کبھی اپنے آپ کو کبھی یہ نہ سمجھیے کہ ناکامی ہوئی تو اب یہ فیلیور ہے۔ فیلیور ہمیشہ کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو میں آپ کو مثالیں کچھ چند ایک، ہم صبح سے شام تک اسی اپنے رویے کو ہی دوسروں کے سامنے شو کرتے ہیں کیسا رویہ ہے۔ اور میں اس چھوٹی سی مثال دوں گا شروع میں کہ اگر عام طور پہ مثال دی جاتی ہے کہ یہ اتنا بڑا کاغذ ہے یہ، اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ کاغذ کو آپ ایکسپلین کریں تو کیا کریں گے؟ کیا کاغذ ہے؟ آپ یہ کہیں گے کہ کاغذ ہے اور نقطہ ہے۔ عام طور پہ ہم اتنے بڑے سفید کاغذ کو تو بھول جاتے ہیں، نقطے پر نظر ہوتی ہے۔ میرا تجربہ ہے یہ کہ جب بھی کچھ چیز بس ہو گیا جی کسی کو دکھائیں تو عام طور پہ عادتاً اکثر لوگ اس میں سے اچھائی نہیں دیکھتے، اس کی جو کمی چھوٹی سی بھی رہ گئی ہو تو اسی پہ نظر آتی ہے کہ ہاں دیٹس سم تھنگ رانگ۔ اب اسی طرح یہ گلاس ہے، کیا نظر آ رہا ہے؟ گلاس ہے۔ عام طور پہ آپ یہی کریں جی یہ آدھا گلاس ہے، یعنی آدھا گلاس خالی ہے، پانی کم ہے، مگر وہ اتنا گلاس نظر نہیں آتا جو پانی ہے۔ تو دس از ہمارا رویہ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے، مگر یہ نہیں کہ سب لوگ اچھے بھی ہیں، ان کو پازیٹیو چیزیں بھی نظر آتی ہیں۔ لہٰذا یہ فطرت ہے انسان کی، اور فطرت بنتی ہے بچپن سے، کہ جس ماحول میں ہم پیدا ہوئے، جو ہمارے ارد گرد ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دوست جس طرح وہ بیہیو کرتے ہیں آپ سے، آپ کا آہستہ آہستہ وہی رویہ بن جاتا ہے۔ اگر شروع میں ہی آپ کی تنقید ہوتی رہے، آپ کو ہمیشہ برا کہا جائے، آپ کو ہمیشہ جو نگیٹو چیزیں
جو منفی چیزیں دکھائی جائیں تو آپ ہمیشہ آئندہ کے لیے منفی بن جاتا ہے. اصل میں جو انسان کا ذہن ہے نا، یہ ذہن ایک قسم کا کمپیوٹر ہے. آج ہم یہ بات کمپیوٹر کی کر سکتے ہیں، جب نہیں تھا کمپیوٹر صرف رویے کی بات کرتے تھے. تو کمپیوٹر کا کام کیا ہے؟ جو اس کو فیڈ کریں وہی اس میں ہو جاتا ہے. تو فیڈ کیا ہوتا ہے؟ جو بچپن میں ہم آج تک اپنے آپ کو جس میں ایکسپوجر ہمارا ہوتا رہا ہے، وہی بچپن میں ہمارا کمپیوٹر فیڈ ہو کے ہماری وہ زبان، ہماری آنکھیں، ہمارا پروسیس وہی ہو گیا. مگر دس از ناٹ انف. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویدر اٹس اے بیٹر تھنگ اور اے بیٹر تھنگ، یو ہیو ٹو ڈیسائڈ. اف اٹس اے بیٹر تھنگ اٹ از پازیٹیو. اور پازیٹیو چیز ہمیشہ اچھی لگتی ہے، اس میں مسکراہٹ ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، جوائے ہوتا ہے. اور جو نیگیٹو ہوتی ہے وہ کیا لگتا ہے؟ کلاؤڈز ہیں، ڈارک کلاؤڈز آن یور ہیڈ، آلویز کورنگ دوز ڈارک کلاؤڈس. تو انسان اس وقت پھر وہ ڈپریشن میں رہتا ہے. ہر چیز میں اس کو برائی نظر آتی ہے، اچھائی نظر نہیں آتی. ایسے بائی دی وے مجھے ایک دن ایک صاحب آئے، تو ہمارے گھر میں نے بڑی ڈیکوریشن یہ وہ کی ہوئی تھی. تو دیکھ کے تو کہتے ہیں یہ جو جگہ نا ایک تھوڑی سی، اگر آپ اس کو ٹھیک کر دینا تو کیا بات ہے. مطلب اتنا خوبصورت گھر نظر نہیں آیا، وہ چھوٹی سی چیز نظر آ گئی. تو عام طور پہ ہماری یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ہمیں نقص پہلے نظر آتا ہے، اچھائی عام طور پہ ہم اگنور کر دیتے ہیں. تو یہ ایک قسم کا انسان کی ذہن کی کیفیت ہے. تو اس کو کہتے ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جو بچپن سے لے کر اور آپ کے آج کے ماحول تک جس سوسائٹی میں آپ رہے ہیں، جن قسم کے لوگوں میں رہے ہیں، جس قسم کی آپ ایکسپیرئنس کرتے ہیں، تو وہ اس کو کہہ سکتے ہیں، اگر وہ نیگیٹو ہے تو کہیں تھے گاربیج. گاربیج ان، کمپیوٹر کے بارے کہتے ہیں نا گاربیج ان اور گاربیج آؤٹ. مگر انسان کا ڈفرنٹ ہے، گاربیج ان اینڈ گاربیج اسٹیز. جب اسٹے کرتا ہے اندر تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹو فیلنگ. آپ کے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نقص نظر آئے گا، اچھائی کم نظر آئے گی. تو جب لوگوں سے بھی ملتے ہیں اس طرح، تو کتنا اچھا ویل ڈریسڈ خوبصورت انسان ہو تو آپ کو ایک دم وہ کوئی نہ کوئی چیز اس میں سے، اگر آپ کا وہ گاربیج اسٹے ہے تو وہ چیز اس طرح نظر آئے گی آپ کو. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کمپیوٹر کو ہم نے چینج کرنا ہے. اور یہ پروگرامڈ ہے تو اس کو ری پروگرام کرنا ہے. اور ری پروگرام کرنے کے بعد پھر انسان چینج کرتا ہے. اچھا، ذہن کمپیوٹر کی طرح جس طرح وہ بھی والنریبل ہے، تو ذہن بھی انسان کا والنریبل ہوتا ہے کہ یہ چینج ہو سکتا ہے. اٹس ناٹ اسٹیٹک. کمپیوٹر میں ہم مختلف وہ ڈال دیتے ہیں پروگرام اکارڈنگلی، وہ گاربیج آؤٹ کی بجائے گڈ تھنگ آؤٹ، آپ کے رزلٹ اچھے آ جاتے ہیں. یہی حال ہمارا ہے. سو نیور گیٹ ڈس اپوائنٹڈ. کبھی مایوس نہ ہو. سمجھے کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں. اور میں اس کی چند ایک مثال دوں گا جو دنیا میں ٹاپ پہ، ان لوگوں کی جو اس وقت دنیا کی ٹاپ حیثیت رکھتے ہیں. سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک اتنی شدید تکلیف میں گزارے کہ ان سے بائیکاٹ بھی کیا گیا. ان کے جو صحابہ تھوڑے سے تھے ان کو کتنی تکلیفیں دی گئیں کہ ایک ٹانگ کو باندھتے تھے اور دوسری ادھر 2 اونٹوں سے ایسے کھینچ دیتے تھے. اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی وہاں سے مکہ سے ہجرت کرنی پڑی کیونکہ ان کے جان کے پیچھے پڑ گئے ہوئے تھے. مگر آپ دیکھیے انہوں نے گیو اپ نہیں کیا. انہوں نے اپنا وہ رکھا ایک کہ میرا یہ مشن ہے اور میں اس کو کرنا ہے. تو سب سے پہلے جو انسان کی چیز ہوتی ہے کہ آپ کا زندگی کا پرپز کیا ہے، مشن کیا ہے. جب مشن پہ لگ جاتے ہیں تو پھر کوئی چیز، کوئی نیگیٹیوٹی نہیں رہتی. اچھا، دوسرا میں اگزامپل بہت سارے لوگوں کی ہے. آئنسٹائن، دنیا کا اس وقت جو جینیس ترین ذہن آج تک پیدا ہوا ہے وہ آئنسٹائن ہے. اس کے بچپن کی اگر زندگی دیکھو تو وہ اسکول سے نکال دیا گیا تھا. کہتے جی نالائق ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں.
پھر 9 سال کی عمر تک وہ بات نہیں کر سکتا تھا، وہ فلوئنٹلی بات نہیں نکل سکتی تھی. اور ایک وقت ایسا آیا، وہی بندہ جو ہر وقت سوچتا رہتا تھا، ہر چیز میں وہ کیوریاسٹی تھی اس کو ہر چیز کے بارے میں. تو آج دنیا کی جو سائنس کی دنیا میں سب سے ٹاپ مقام ہے تو آئنسٹائن کا. اس نے ہارا، وہ ہارا نہیں. ایک اور بڑا نام جو اکثر کہا جاتا ہے وہ تھامس ایڈیسن. تھامس ایڈیسن وہ تھا جس کو اسکول سے استاد نے لکھ کے، اس کے ہیڈ جو بھی تھا، گھر خط لکھ کے بھیج دیا کہ یہ بچہ نالائق، جو بھی لکھا کہ یہ بچہ ایسا ہے، اس لیے ہمارے اسکول میں نہیں چل سکتا. اب جب اور اسے کہا خط بند کر کے اپنی ماں کو دینا. ماں نے خط کھولا تو بچہ سامنے تھا. تو بچے کو نے پوچھا، ہاں مدر کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا یہ لکھا ہے کہ آپ کا بچہ اتنا قابل ہے، اتنا ذہین ہے کہ ہمارے اسکول میں کوئی ٹیچر اس قابل نہیں ہے، اور اس لیے آپ خود اس کو گھر میں پڑھائیں. اس نے ایک بہترین ٹیچر اس کے لیے رکھے، اور پھر اس نے جو زندگی گزاری، بڑی مشکل زندگی گزاری، حتیٰ کہ وہ ٹرین میں جا کے تو اخباریں بیچا کرتا تھا. بہت عرصہ تک وہ اسی طرح رہا. اور آج دنیا میں سب سے زیادہ انوینشن جو ہوئی ہیں وہ اس تھامس ایڈیسن کی ہے. لائٹ ہو یا اتنی نمبر آف جو اس نے انوینشن کی ہیں وہ شاید ہی کسی اور نے کی ہو. کیا ایک مثبت لفظ ماں کا کہ ماسٹر استاد نے لکھا ہے کہ تم جینیس ہو، ہمارا اسکول اس قابل نہیں ہے. تو کیا نتیجہ ہوا کہ وہ بندے نے ایک مثبت لفظ اپنے اندر ذہن میں سمو لیا، اور وہ دنیا کا بہترین انوینٹر بن گیا.